بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے دلچسپ اور اہم واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے بارے میں، جس نے اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے سے اسلام میں فتنہ برپا کیا۔ آئیے جانتے ہیں اس کی حقیقت اور اس کے انجام کے بارے میں۔ مسیلمہ کذاب کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا اور وہ بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اسلام کے خلاف کھل کر بغاوت کی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کی تشہیر کے لیے کئی حربے استعمال کیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی وحی دی ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے معجزات کے جھوٹے دعوے کیے اور کہا کہ اس کے پاس بھی قرآن کے مثل آیات موجود ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے ہیں اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چھاوڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر کمزور بھی تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی تو میں کیا کرتا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے پاس۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے بتلایا، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو تم؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے ہی بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا، کس طرح آنا ہوا؟ صحابی نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں،
یہ سب میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے داروں کو کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، ہم غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال کے بارے میں پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری اور دوسرا ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، تو پھر کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے تلوار چلائی تو گردن کٹ کر نیچے آ لگی۔ ادھر مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کی بغاوت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ خلیفہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں فتح حاصل کی اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ جنگ یمامہ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کے درمیان ایک سخت جنگ تھی۔ اس جنگ میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور بہادری نے مسلمانوں کو فتح دلائی اور مسلمہ کذاب کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا اور اس کے سارے پیروکار منتشر ہو گئے۔ اس کی موت کے بعد اس کے جھوٹے دعوے اور بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔